السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ قربانی کرنا کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، قربانی کرنے کے لیے کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، کن شرطوں کے پائے جانے کے بعد قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی کس کو کہتے ہیں، قربانی کی تعریف کیا ہے۔ تو قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن کے اندر بنیت تقرب ذبح کرنا، یعنی خاص دن میں خاص جانور کو قربت کی نیت سے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی قربانی کے دن میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارا نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے پسندیدہ عمل لوگوں کا ہے وہ خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جانور کی قربانی بندہ کرتا ہے وہ جانور قیامت کے دن اپنے بالوں کے، اپنے سینگوں کے اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کرنا کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کرنے کے لیے کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اولاً قربانی کرنے کے لیے 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 اسلام، یعنی کہ انسان کا مسلمان ہونا، یعنی جو مسلمان ہے اسی پر قربانی واجب ہوتی ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ ہے اقامت، یعنی مقیم ہونا۔ چونکہ جو مسافر ہوتا ہے، جو حالت سفر میں ہوتا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو تیسری شرط ہے وہ ہے تونگری، یعنی مالداری۔ مالداری سے مراد یہاں پر وہی ہے جس سے کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی وہ نصاب جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ نصاب مراد نہیں ہے جس سے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا خلاصہ کیا تھا، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نصاب کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے اندر حولان ہول ضروری نہیں ہوتا ہے، یعنی صدقہ فطر کا جو نصاب ہوتا ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے اس کا مال نامی ہونا ضروری ہے، یعنی وہ مال بڑھنے والا ہو۔ لیکن جو صدقہ فطر کا نصاب ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مال نامی ہو، وہ مال بڑھنے والا ہو۔ تو الحاصل یہ ہے کہ جس نصاب سے بندے پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اسی نصاب سے بندے پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گئی 3 شرطیں، یعنی اسلام کا ہونا، اقامت کا ہونا، اور تیسری شرط تونگری یعنی مالداری کا ہونا۔ اور جو چوتھی شرط ہے وہ ہے حریت، یعنی آزاد ہونا۔ چونکہ جو غلام ہوتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، چونکہ غلام کا جو مال ہوتا ہے وہ خود اس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب رہا معاملہ کہ بالغ ہونا چاہیے یا نابالغ ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا شرط ہے، تو اس بارے میں اختلاف ہے، یعنی بالغ ہو یا نابالغ ہو اس تعلق سے اختلاف ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، وہ نابالغ ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے جس سے قربانی واجب ہوتی ہے، تو کیا قربانی اس بچے کے مال سے ادا کی جائے گی یا پھر اس بچے کی طرف سے اس کا باپ قربانی کرے گا؟ تو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ بات ذہن میں رکھیں کہ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے نہ تو اس پر خود قربانی کرنا واجب ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے اس کے باپ پر قربانی کرنا واجب ہے، اور یہی جو قول ہے کہ نہ ہی بچے پر واجب ہے اور نہ ہی اس کے باپ پر واجب ہے، اسی پر فتویٰ بھی ہے۔
تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے جانا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کرنے کے لیے کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کی جائے، کس جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ وداع چاہتا ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔